السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں اور ناظرین، کل ہم نے سبق نمبر 11 کا کچھ حصہ پڑھا تھا، یعنی اس کی مشق پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم مزید کچھ حصہ اور پڑھیں گے۔ چینل پر جو بچے نئے ہیں وہ سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 10 تک کی تمام ویڈیوز میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن پاک کی فضیلت۔ قرآن پاک سیکھنے والے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ تو آئیے ہم بھی اچھے لوگوں میں شامل ہو جائیں اور قرآن پاک سیکھنے والے بنیں۔ پہلے ہم قرآن پاک سیکھنے والے بنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سکھانے والے بن جائیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبق نمبر 11 کا۔ ہم نے مشق سٹارٹ کرنی ہے اور 7 سے لے کے 9 لائنز تک ہم نے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں اور اچھے انداز سے سنیں اور توجہ سے سنیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 نمبر لائن سے ہم پڑھنے لگیں۔ شین حمزہ زبر ش، نون دو پیش نون، ش نون۔ اب اس میں حمزہ ساکنہ آ گئی، یعنی الف کے اوپر ساکن آ گیا، ساکن کی علامت یعنی جزم کی علامت، تو وہ ہو گیا الف، کیا ہو گیا حمزہ بن گیا۔ تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھا، تو اس کو حمزہ ساکنہ کو ہم نے جھٹکا دینا ہے۔ ش نون، کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن۔ پھر حمزہ ساکنہ آ گیا، اس کو پھر جھٹکا دینا ہے۔ نیکسٹ با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بی سا۔ اب پھر حمزہ ساکنہ جھٹکا، یہ اس کے اوپر تو ہے ہی حمزہ، تو حمزہ کے اوپر جب ساکن کی علامت آ جائے گی یعنی جزم کی علامت آئے گی تو وہ حمزہ ساکنہ آٹومیٹیکلی ہے پہلے سے۔ لیکن الف کے اوپر اگر جزم کی علامت آ گئی تو وہ حمزہ، الف کو ہم حمزہ بولتے ہیں۔ جب اس کے اوپر کچھ بھی آ جائے، زبر زیر پیش یا ساکن کی علامت، تو الف پر کوئی جو بھی علامت آئے گی اس کی وجہ سے وہ بن جائے گا حمزہ، تو وہ حمزہ ساکنہ، اگر ساکن کی علامت ہے وہ حمزہ ساکنہ بن جائے گا۔ یا زبر یا، شین حمزہ زبر شا، یشا۔ پھر حمزہ ساکنہ، اس پہ جھٹکا آئے گا اور یا کو سمپل پڑھا جائے گا۔ نون زبر نا، شین حمزہ زبر شا، نشا۔ پھر حمزہ ساکنہ، اس کو جھٹکا دے کر پڑھا ہم نے۔ اب نیکسٹ لائن ہے حمزہ سا زیر اس، میم دو پیش من، اس من۔ اب اس میں سمپل پڑھا جائے گا، ساکن کی علامت ہے، سا آ گیا لیکن کلکلا نہیں کرنا۔ یا با زبر یب، ہا سا زبر ہس، یب ہس۔ اب با کلکلا آ گیا تو ہم نے اس کی آواز لوٹائی، باقیوں کو سمپل پڑھا جائے گا اور جو ساکن کی علامت کے ساتھ متحرک حرف ہے اس کو ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی 2 حروف کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ حمزہ ہا زبر اہ، یا الف زبر یا، اخ یا۔ الف سے پہلے زبر آ گئی، حروف مدہ، ایک الف تک کھینچا، باقی ساکن کے ساتھ زبر آئی، یعنی الف کے ساتھ ہم نے ہا کو ملا کر پڑھا۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو اس کو ملانا ہے، باقی حروف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اخ یا، حمزہ خا پیش اخ، را کھڑا زبر را، اخ را۔ اخ کو سمپل پڑھا جائے گا اور را ایک الف تک کھینچ کر، کیونکہ کھڑی حرکات میں سے آیا کھڑا زبر۔ نیکسٹ حمزہ زال زیر از، ہا با زبر حب، از حب۔ اب با پھر کلکلا ہو گیا تو اس کی آواز لوٹے گی، باقی کو سمپل ملا کر پڑھا جائے گا۔ زال کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، کیونکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ از حب۔ نیکسٹ 9 نمبر لائن، حمزہ
شین پیش اش، دال دال پیش دودھ، اش دودھ، اش دودھ، دال کلکلا ہو گیا، اس کی آواز لوٹے گی۔ باقی شین کو حمزہ کے ساتھ ملایا، اس کے اوپر پیش ہے، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، اس کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اور اس کو بھی تو ملایا لیکن اس میں ہم نے دال کو کلکلا کیا کیونکہ کلکلا حروف ہے۔ حمزہ، را زیر ار، کاف با زبر کب، ار کب، اب پھر با کلکلا ہو جائے گا۔ دوبارہ سے پڑھتی ہوں، ار کب، آواز لوٹے کی با کی۔ نیکسٹ، ہا پیش ہو، شین زیر شی، ہوشی، را تا زبر رت، ہوشیرت، سمپل، اس میں کوئی کلکلا نہیں ہوا۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی، را تا زبر رت، نوشیرت، سمپل۔ اب اس میں دیکھیں نون کے اوپر پیش ہے متحرک، شین کے نیچے زیر، یہ بھی حرکات میں سے آیا متحرک حرف، تو را کو تا سے ملایا کیونکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھنا ہے۔ تا کو ساکن حرف ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، یہ قواعد آپ نے کہ ساکن حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا، تو یہ رول آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نوشیرت، حمزہ، ہا زبر اخ، داد زبر دو، اخ دو، را تا زبر رت، اخ درت۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے کلکلا کسی کو بھی نہیں کرنا، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب تا اور تو میں فرق ہے، اس میں ہم نے سمپل باریک تا پڑھا ہے اور دوسرا تو ہوتا ہے وہ کلکلا ہوتا ہے، اس کی آواز کلکلے کی نکلے گی، اس پہ آپ نے دھیان دینا ہے۔ اخ درت۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب میں انشاءاللہ رواں پڑھنے لگی ہوں، آپ نے اچھے انداز سے اس کو سننا ہے اور توجہ اور دھیان سے یاد کرنا ہے۔ تو میں پڑھنے لگی ہوں، شأنن کأسن بئسا یشأ نشأ، اسمن اسمن یبحث، احیا اخری، اذهب، اشدد، ارکب، حشرت، نوشیرت، احضرت۔ اب اس میں داد حروف مستعلیہ تھا، بس اس کی آواز پورا آئے گی، باقی سمپل پڑھا جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کو اچھے انداز سے پڑھنا بھی آ جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔